خالق کائنات خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک مومن، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں، الذین، وہ جو اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف سے ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانًا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر زیادہ سے زیادہ توکل کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو اب ان مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے، مومنوں کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے، مومنوں کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا وہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور فرمایا انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے، اور بڑا پیارا رزق ان رب کے پاس ان کے لیے موجود ہے۔ یہ تھی وہ آیات مبارکہ سورہ انفال کی۔ اس کے اندر کئی نشانیاں مومنوں کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر یہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر خوشخبری ہے، اگر نہیں ہیں تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ مومنوں والے صفات پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو رحمتیں، جو وعدے ہیں، وہ ہمارے لیے پورے ہو جائیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جو مومن وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے لرز جائیں، رب کے خوف سے لرز جائیں۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کے ہمارے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، کیا ہمارے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب دیکھیے، اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر ساری جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی ٹینشنز ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اگر اس کا انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے، جس معاشرے کے ہر فرد کے اندر یا جس گھر کے ہر فرد کے دل کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے، وہ گھر پھر سکون امن والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہر بندہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ جب وہ ڈرنے والا ہے تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جب وہ ڈرنے والا ہے تو کسی کا حق نہیں کھائے گا،
جب وہ ڈرنے والا ہے تو کسی سے زیادتی نہیں کرے گا. جب وہ ڈرنے والا ہے ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالے گا. ہم جو آگے اس آ رہی ہیں وجلت قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کے اندر خوف خدا سے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسی صورتحال ہے. ہمارے اندر اگر ایسی صورتحال ہوتی، غور کیجیے، ہم اس کے لیے بھی نشانیاں ہوتی ہیں. ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک چیز کی نشانیاں ہیں. اگر کسی کے دل کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بھی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پر وہ اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کے ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، ہر طرح سے دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو یہ بات پسند نہ ہو میں کر بیٹھوں. اس کا مطلب ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اسی لیے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کا نام آتا ہے، جب ہم ہر نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ہر اس کا یہ ادا کرتے ہوئے، فریضہ ادا کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہر کسی کے دل ہر بندہ کہتا ہے، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے سب سے پہلے آتے ہی نیت کرے گا، اس کے بعد پہلا کلمہ جو نکلے گا اللہ اکبر، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. کیا اللہ سب سے جو بڑا ہے، کیا اس کا خوف ہمارے دل کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا کے اندر ہمیں کسی اور کا خوف نہ رہتا. کیوں؟ اسی لیے جب انسان سب سے بڑے کا ہو جاتا ہے پھر دنیا والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو لیے جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کے دل خوف خدا سے لرز جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر جو رنگ ہے اڑ جاتا ہے رب کے خوف کی وجہ سے. پھر وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ خوف خدا سے ہٹ کر سچ کی بات کرتے ہیں. جب سچ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں سچ سے نہیں ہٹا سکتی. ہمیشہ اصول رہا ہے. آپ مثال، ہمارے سامنے مثال کیا ہے؟ اگر ہم مثال لینا چاہیں اس کی، کیا ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. ہم دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین